السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 47 پیش لفظ ہے۔ داستان گو نے کہا ہے کہ حسن بن صبا جہاز سے حلب اور وہاں سے بغداد اور بغداد سے اصفہان پہنچا۔ کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس لیے داستان کو ذرا پیچھے لے جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلب بندرگاہ نہیں، بندرگاہ انطاکیہ تھی، جہاں جہاز لنگر انداز ہوا اور حسن بن صبا وہاں اترا تھا۔ حلب وہاں سے 60 میل دور ہے۔ حلب سے وہ بغداد گیا۔ یہ 400 میل کی مسافت ہے۔ بغداد سے وہ اصفہان گیا۔ یہ فاصلہ بھی 400 میل ہے۔ اس طرح حسن بن صبا نے انطاکیہ سے اصفہان تک 800 میل سفر طے کیا تھا۔ گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر عام رفتار سے چلنے سے یہ 1 مہینے کا سفر تھا۔ تیز رفتار سے جلدی بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن حسن بن صبا اپنی منزل اصفہان تک 6 ماہ بعد پہنچا تھا۔ اسے اصفہان تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اسے جلدی صرف یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے زیر اثر لے لے اور ان کی عقل پر اس طرح قابض ہو جائے کہ بلا سوچے سمجھے وہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگیں۔ آگے چل کر حالات بتائیں گے کہ حسن بن صبا کے ذہن میں اشاروں پر ناچنا مشہور عام محاورہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو دیوانگی یا پاگل پن کے اس مقام پر لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ کسی سے کہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو تو وہ اپنے خنجر اپنے ہی دل میں اتار لے۔ حسن بن صبا اپنے پیروکاروں کو، جو فدائین کہلاتے تھے، اس مقام پر لے آیا تھا اور اس نے یہ مظاہرے کر کے بھی دکھائے تھے اور اپنے دشمنوں کو حیرت میں ہی نہیں بلکہ خوف میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ حسن بن صبا کی سوانح حیات افسانے سے زیادہ دلچسپ اور طلسم ہوش شرابہ سے زیادہ حسین اور پر اسرار ہے۔ کوئی بھی انسان صرف اس صورت میں سنسنی خیز، پر اسرار اور چونکا دینے والی داستان کا ہیرو بنتا ہے جب بنی نوع انسان کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، یا وہ انسان تب ہیرو بنتا ہے جب اس کے دل میں بنی نوع انسان کی محبت کا شائبہ تک نہ رہے اور اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہو اور وہ آسمان میں اور زمین پر سورج، چاند اور ستاروں میں صرف اپنی ذات کو دیکھ رہا ہو اور ساری کائنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہو۔ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ ایسا انسان، عورت ہو یا مرد، خیر سگالی اور پیار و محبت کے جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ اس کا دل ابلیس کا آشیانہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے شکار کے لیے پیار و محبت کا جال پھیلاتا، خیر و برکت اور جذبہ اثار کی ایسی اداکاری کرتا ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے۔ یہ ہے ابلیسیت کا حسن اور شر کی سحر انگیزی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، انہیں باطل اور بیہودہ باتوں میں پڑے رہنے دو اور انہیں اپنا کھیل کھیل لینے دو اس دن تک جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المعراج آیت نمبر 42۔ حسن بن صبا اس دن سے پہلے جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حساب کا اور عذاب کا دن ہوگا۔ حسن بن صبا کو جس طرح مصر سے عبیدیوں نے نکالا اور جس طرح بحری جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ کر نکلا اور جس طرح جہاز کے کپتان نے حسن بن صبا کو انعام کے طور پر شام کے ساحل پر اتارا، وہ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں سے تاریخ کے یہ پر اسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان یوں آگے چلتی ہے کہ انطاکیہ کی بندرگاہ میں اترنے والا اکیلا حسن بن صبا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 2 اس کے اپنے ساتھی تھے جو اس کے رازدار، ہمدرد اور خیر خواہ تھے، اور 7-8 آدمی جن میں ایک جوان عورت بھی تھی حسن بن صبا کے ساتھ انطاکیہ اتر گئے تھے۔ ان 7-8 آدمیوں نے اس بندرگاہ پر اترنا تھا جو جہاز کی منزل تھی۔ وہاں سے ملک شام جانا تھا۔ ان کی خوش قسمتی کہ حسن بن صبا نے جہاز کا رخ شام کی طرف کروا لیا۔ وہ پیدل سفر سے بچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ اپنا چہرہ نقاب میں رکھتی تھی۔ اس کی صرف
پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں ہوتا تھا۔ اس کی پیشانی سفیدی مائل گلابی تھی، اس کی آنکھیں صحرائی غزال جیسی تھیں جن میں خمار کا سا تاثر تھا، وہ جو جوان آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کو مسحور کر لیتی تھی۔ اس کے کھڑے قد میں اور چال ڈھال میں جاذبیت تھی، اور ایسا تاثر کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، اور اس کا تعلق کسی قبیلے کے سردار خاندان یا کسی بڑے ہی امیر و قریب تاجر خاندان سے ہے۔ یہ سب آدمی مصر کی بندرگاہ سکندریہ سے انطاکیہ تک حسن بن صبا کے ہم سفر رہے تھے۔ انہوں نے اتنے زیادہ طوفان میں حسن بن صبا کو پرسکون بیٹھے اور مسکراتے دیکھا تھا، اور اسے پاگل سمجھتے تھے، جسے یہ احساس تھا ہی نہیں کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پھر انہوں نے حسن بن صبا کی پیش گوئی سنی تھی کہ جہاز اس طوفان سے بخیر و خوبی گزر جائے گا۔ جہاز بپھرے ہوئے سمندر کی پہاڑوں جیسی طوفانی موجوں پر اوپر کو اٹھتا گرتا ڈولتا طوفان سے نکل گیا۔ حسن بن صبا کے دونوں آدمیوں نے تمام مسافروں کو بتا دیا کہ جہاز کو اس برگزیدہ درویش نے طوفان سے نکالا ہے۔ مسافروں نے حسن بن صبا کے ہاتھ چومے اور اس کے گرد رکوع میں جا کر تکریم پیش کرنے لگ پڑے۔ یہ 7-8 آدمی تو حسن بن صبا کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں پہنچا تھا، یہ لوگ پیدل سفر سے بچ گئے تھے۔ انطاکیہ میں انہیں رکنا پڑا۔ یہ سرائے میں چلے گئے۔ حسن بن صبا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے الگ کمرے لے لیے، باقی آدمی ایک بڑے کمرے میں چلے گئے۔ اس عورت اور اس کے خامند کا کمرہ الگ تھا۔ حسن بن صبا اور اس کے ساتھی نہا چکے تھے اور اب انہوں نے سرائے کے لنگر سے کھانا لینے جانا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ سرائے کا مالک آیا تھا۔ کیا میں خوش نصیب نہیں کہ آپ نے مجھے میزبانی کی سعادت عطا کی ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، میں سرائے کا مالک ابو مختار ثقفی ہوں۔ ابھی ابھی آپ کے ہمسفروں نے مجھے اپنے بحری سفر کی داستان سنائی ہے۔ خدا کی قسم جہاز میں آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ مجھے اس طوفان کی کہانی سنانے یہاں نہ آتے۔ آؤ ثقفی، حسن بن صبا نے کہا، بیٹھ کر بات کرو۔ یہ تو بتاؤ ایک ثقفی اپنے وطن سے اتنی دور کیوں چلا آیا؟ سنا ہے میرے آباء و اجداد حجاج بن یوسف سے عداوت مول لے بیٹھے تھے۔ ابو مختار نے جواب دیا، ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ کر وطن سے دور چلے گئے، اور میرا کوئی بزرگ ادھر آ نکلا۔ یہ سرائے اس نے تعمیر کی تھی جو ورثے میں مجھ تک پہنچی۔ کیا اس سرائے میں صرف مسلمان ہی ٹھہرا کرتے ہیں؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ نہیں پیرو مرشد، ابو مختار نے جواب دیا، اس سرائے کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سرائے دنیا کی مانند ہے، یہاں ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، کچھ دن گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی طرح اس سرائے میں بھی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ آپ جیسا ولی اللہ اور غیب کا بھید جاننے والا مدتوں بعد آتا ہے۔ کیا میں مطلب کی بات نہ کہہ دوں؟ اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صبا نے کہا۔ آج رات کا کھانا میری طرف سے قبول کیجیے، ابو مختار نے کہا، اور میں نے آپ کے لیے الگ کمرہ تیار کیا ہے، آپ اس کمرے میں آ جائیے۔ کچھ دیر بعد حسن بن صبا اس کمرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پان بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا بہت ہی پرتکلف تھا، 3-4 اور اجنبی بھی مدعو تھے۔ یہ ایک کشیدہ کمرہ تھا جسے رنگ رنگ ریشمی پردوں اور فانوسوں سے سجایا گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ کمرہ خالی تھا، دیوار سے دیوار تک دلکش رنگون والا قالین بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان کمرے کے وسط میں نہیں بلکہ ایک طرف چوڑائی والی دیوار کے ساتھ بچھایا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ ایک قالین لٹک رہا تھا جس پر ہرے بھرے جنگل کا منظر بنا ہوا تھا، اور اس میں ایک شفاف ندی بہتی دکھائی گئی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ شاہانہ انتظام اور یہ عالی شان ضیافت ایک اعزاز تھا جو حسن بن صبا کو دیا گیا تھا۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، سرائے کے مالک نے حسن بن صبا سے کہا، آپ کے ذوق کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں، گستاخی ہی نہ کر بیٹھوں کہ آپ رقص گانا یا صرف سازوں کی موسیقی پسند کریں گے۔ تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات پوچھی ہے؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ ایک برگزیدہ ہستی، سرائے کے مالک نے جواب دیا، اللہ کے جتنا قریب آپ ہیں وہ ہم جیسے گناہ گار تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کسی بندے پر کوئی نعمت حرام نہیں کی، حسن بن صبا نے کہا۔ رقاصہ کے فن سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں، اس کے جسم کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے لطف اور لذت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
کیا اسلام نیم برہنہ رقاصہ کا رقص دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ سرائے کے مالک نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صبا نے جواب دیا، اسلام جہاد میں ہر مسلمان سے جان کی قربانی مانگتا ہے اور مسلمان نعرے لگاتے ہوئے جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر مسلمان کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر تفریح سے لطف اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے آج تک جو سنا وہ اسلام کے دشمنوں نے مشہور کیا۔ حسن بن صبا نے اپنے میزبان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہودیوں اور نصرانیوں نے دیکھا کہ اسلام تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا میں مقبول ہو گیا ہے تو انہوں نے امام اور خطیب بن کر یہ بے بنیاد بات پھیلا دی کہ اسلام صرف قربانیاں مانگتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں، اور اسلام میں سوائے پابندیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ تاریخ میں آیا کہ حسن بن صبا نے اپنے آپ کو اسلام کا علمدار کہلاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مشتعل کر کے انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ یہ جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ سرائے کے مالک نے حسن بن صبا کی یہ باتیں سنی تو اس نے کھانے پر حاضری دینے والے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم بڑی تیزی سے باہر چلا گیا۔ فوراً ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے 4-5 ساز زندے ساز اٹھائے کمرے میں آئے اور قالین پر بیٹھ گئے۔ سازوں کی آواز ابھری تو نیم برہنہ رقاصہ یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے جل پری شفاف ندی میں تیرتی آ رہی ہو۔ سازوں کی دھیمی دھیمی آواز سحر جگا رہی تھی اور نوجوان رقاصہ کا مرمری جسم ناگن کی طرح بل کھا رہا تھا۔ اس کے بازوئے رقص کی اداؤں میں یوں اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے جیسے فردوں سے بھری کہ ایک بڑے ہی حسین پودے کی ڈالیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی ہوں۔ فانوسوں کی رنگا رنگ روشنیوں کو اپنا ہی ایک حسن تھا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کھانا بھول گئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان رقاصہ نے سب کو ہپنوٹائز کر لیا ہے، لیکن حسن بن صبا اس لڑکی کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی جوہری کی اس وقت کا تاثر تھا جب وہ ہیرا کوئی قیمتی پتھر پر پرکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ضیافت، اس رقاصہ، پھر ایک مخنہ اور سازندوں نے اس رات کو الف لیلہ کی 1000 کی ایک رات جیسی بنا دیا تھا۔ اس سے آگے کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ ناظرین آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ ہمارا ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔